بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل جنت اور دوزخ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ جنت کا بیان۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ جنت کی دیوار کس سے بنی ہے؟ سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ جنت کی زمین کس کی ہے؟ زعفران اور عنبر کی۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ جنت میں کنکریوں کی جگہ کیا ہوتی ہیں؟ موتی اور جواہرات۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ زمین سے آسمان تک جتنی مسافت ہے، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں۔ جنت کے دروازے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ ایک تیز گھوڑا ایک بازو سے سفر کرنا شروع کرے، دوڑنا شروع کرے، جو تیز دوڑ رہا ہو تو 70 برس میں دوسرے بازو پہنچے۔ اتنا چوڑا دروازہ ہے۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ 70 سال تک تیز گھوڑا سفر کرتا رہے، دوڑتا رہے تو 70 سال کے بعد دروازے کے دوسرے بازو میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا، خواب میں بھی ایسی نعمتیں اس نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی نعمتیں جنت میں ہوں گی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب۔ جنت کی جو شراب ہوگی وہ بدبودار نہیں ہوگی اور اس میں نشہ نہیں ہوگا، بغیر بو اور بغیر نشے والی شراب۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلمان یعنی چھوٹے چھوٹے غلام، اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہوں گی۔ وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ جنت میں جنتیوں کے لیے جو حوریں ملے گی وہ حور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے کوئی دنیا میں جھانکے تو اس کی خوبصورتی اور چمک کی وجہ سے تمام دنیا والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہی بیان کر رہے ہیں۔ اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، کوئی بیمار نہیں ہوگا، اس طرح کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، سب بے خوف ہوں گے۔ نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف جنت میں نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا۔ جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنتی جو خواہش کرے گا اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت میں سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اب دیکھیے
دیدار ہوگا۔ اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ نبی پاک کے ساتھ خاص ہے۔ اور آخرت میں ہر سنی مسلمان دیکھے گا، ہر سنی مسلمان اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھے گا، آخرت میں دیکھے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ کافر نہیں دیکھے گا۔ رہا دل سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا، دل سے یا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو دوسرے انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ امام اعظم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ شرع عقائد کی کتابوں میں ہے کہ آیتوں، حدیثوں اور اجماع امت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے، اللہ کو دیکھنا ثابت ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کا انکار معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کا انکار جو کرتے ہیں یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں دیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں یہ نبی پاک کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت میں ہر سنی مسلمان دیکھے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا آنکھ سے، یہ کہتے ہیں معتزلہ۔ آنکھ سے دیکھنے کا انکار معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت بیان کریں آگے، اہل سنت کے نزدیک قیامت میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا اتفاقی مسئلہ ہے، یعنی سب اس پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا جائے گا، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے دوزخ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ ایک گھر ہے۔ اس میں گھوپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گھوپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوزخ کیوں بنایا گیا ہے؟ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے۔ دوزخ کیوں بنایا گیا ہے؟ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ کافر دوزخ میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی، یعنی ہر وقت بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ جہنم کی آگ جو ہے اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے ناکے برابر، یعنی سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے نا، اس سوراخ کے برابر اگر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے، جہنم کی آگ کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی۔ یعنی جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کے جو داروغہ ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں، اتنے ڈراؤنی صورت والے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے کوئی دنیا میں آ جائے تو اس کی صورت دیکھ کر تمام دنیا والے مر جائیں، تمام دنیا والوں کی جان نکل جائے۔ وہ بیان کر رہے ہیں اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے۔ جہنمیوں کو بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو کاٹیں گے، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے۔ بھاری بھاری ہتھوڑے سے سر کچلا جائے گا، جہنمیوں کے سر کو بھاری بھاری ہتھوڑوں سے کچلا جائے گا، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت لگے گی۔ تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی، تیل کے تلچھٹ کی طرح کھولتا پانی اور پیپ پینے کے لیے کیا ہوگا؟ تیل کے تلچھٹ کے جیسا کھولتا پانی اور پیپ، تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی اور پیپ پینے کو۔ کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا، جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، کانٹے دار پھل ہوگا تو گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پیتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔
اسی پانی پر، اس کھولتے ہوئے پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح وہ گریں گے۔ اتنی پیاس ہوگی کہ وہ پانی، کھولتا ہوا پانی، اس پانی کو لینے کے لیے سب دوڑ پڑیں گے، سب اس پر گر پڑیں گے۔ یعنی بہت پیاسی اونٹ جس طرح پانی کے لیے پانی پر گرتی ہے، اسی طرح وہ دوڑ پڑیں گے پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے کہ ہمیں موت عطا ہو جائے، ہمیں موت دے دیا جائے، ہم مر جائیں۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی، تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ جب دوزخی دوزخ کے عذاب سے عاجز آ جائیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم مر جائیں، یعنی مرنے کی تمنا کریں گے، اور آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ جہنم کے داروغہ کون ہیں؟ حضرت مالک علیہ السلام۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس تک کچھ نہیں بولیں گے، خاموش رہیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے نام سے پکاریں گی، تو پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں کے ساتھ پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، خندق کی طرح، بڑے بڑے کھالوں کی طرح، خندقوں کی طرح ان کے گالوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ اتنا روئیں گے، اتنے خون اور پیپ نکلیں گے، اگر اس خون اور پیپ میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگیں گی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ جہنمی کی شکل ایسی ہوگی، اتنی بدصورت ہوگی کہ اگر اس جہنمی کو اسی جہنمی صورت میں دنیا میں لایا جائے تو اس کو دیکھ کر اس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ مر جائیں گے۔ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں، ٹھیک ہے، اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگائیں گے، یعنی آگ کا تالا لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا، یعنی اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ایک صندوق پہلے اس کے قد کے برابر رکھی جائے گی آگ کی، اس پر اسے رکھا جائے گا، پھر آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اسی طرح دوسرا صندوق رکھا جائے گا آگ کا، اور پہلے اور دوسرے صندوق کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی، پھر تیسرا صندوق رکھا جائے گا آگ کا، سب میں تالا لگا کر کے اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، کیونکہ وہ صندوق میں ہوگا تو یہی سمجھے گا کہ اب اس کے سوا کوئی بھی آگ میں نہیں۔ اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، یہ عذاب پر عذاب ہے۔ ایک تو آگ پر ہے، اب بہت سارے لوگ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی آگ میں ہے، تو تھوڑی سی گویا کہ اس کے دل میں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ میں اکیلا آگ میں نہیں ہوں، اگر میں
یہاں پہ عذاب پا رہا ہوں تو میں اکیلا نہیں ہوں، عذاب پانے والے بہت سارے ہیں۔ اب جب دیکھے گا کہ میں اکیلا ہوں اور کوئی نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، بہت تکلیف محسوس ہوگی۔ دیکھتے ہوں کہ جب کسی بندے کو، ایک بندے کو سزا دی جاتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر سزا پانے والے بندے بہت سارے ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہیں بعد میں جنت میں جانا ہوگا، یعنی وہ مسلمان جو گنہگار ہوں گے اپنے بدکاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو صحیح، لیکن ایک مدت تک رہیں گے جہنم میں، پھر وہ مدت پوری ہونے کے بعد وہ جنت میں آئیں گے۔ تو جب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا بیان کر رہے ہیں۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، جنہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی، یعنی دمبے کی شکل میں موت کو لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو، سب پکارنے کے بعد ان سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو، یعنی اس مینڈے کے بارے میں پوچھے گا اسے پہچانتے ہو، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ ذبح کر دی جائے گی، اور کہے گا، یعنی کہنے والا کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ نسأل اللہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، العفو والعافیہ یعنی عفو اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، فی الدین والدنیا والآخرہ، دین، دنیا اور آخرت میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عفو یعنی معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، کیونکہ ایک مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ علم دین سیکھے گا تو یقیناً آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔